الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد صدق الله العظيم. اللہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ عز و جل کا کرم اور اس کا احسان عظیم ہے، اس کا عظیم ترین احسان ہے میرے اوپر، آپ کے اوپر، کہ اس نے اللہ تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرما کر اپنی ذات عالی کے ساتھ ایک ربط، ایک کنیکشن، ایک تعلق، ایک لگاؤ پیدا کر دیا اور ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور تیسری عظیم ترین نعمت جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جتنی ان کے پاس نعمتیں ہیں، قرآن عظیم سے بڑھ کر میرے دوستو کوئی نعمت نہیں ہے. جس کے پاس ایمان ہو، اللہ سے تعلق ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو اور اس کی زندگی میں قرآن ہو. قرآن میرے بھائیوں، آج مسلمان اپنے گھر میں قرآن کو ٹاپ میں رکھتا ہے، سجاتا ہے، عزت کرتا ہے، ادب سے نام لیتا ہے اور اس کو اللہ کی کتاب اور قرآن کو اپنے گمان میں، اپنے خیال میں، اپنی سمجھ میں، اپنے علم میں اللہ کی کتاب سمجھتا ہے. لیکن میرے دوستو ذرا سمجھنا، غور کرنا، میں کیا کہوں گا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس بات کا جان لینا، اس کو سمجھ لینا اور اس کا خیال رکھنا، اس کا خالی ایک سرسری نظریہ رکھنا یہ میرے بھائیوں کافی نہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. ایسا نظریہ جو دل و دماغ کے اندر اس طرح راسخ ہو جس طرح صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے اور میری اور آپ کی آنکھیں سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھتی ہے، تو اگر کوئی کہے آ کر کہ میاں ابھی تو رات ہے، تم کہو گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ سورج کی روشنی چاروں طرف چمک رہی ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہی عقیدہ اور یہی ایمان اور یہی میرا اور آپ کا راسخ ہونے والا دل و دماغ میں نظریہ
قرآن کے متعلق ہونا چاہیے کہ قرآن جو کہتا ہے وہ اتنا سچ ہے، اتنا حق ہے، اتنا بجا ہے، اتنا نفس الامر کے مطابق ہے کہ میری آنکھوں سے خطا ہو سکتی ہے، میری آنکھیں جھوٹ بول غلط دیکھ سکتی ہے، لیکن قرآن کا کوئی حرف، قرآن کریم کا کوئی کلمہ، قرآن کریم کی کوئی دی ہوئی ماضی و مستقبل سے متعلق کسی واقعے اور کسی قصے کے بارے میں کوئی خبر بیان کیے ہوئے انبیاء کے واقعات، بیان کیے ہوئے قوموں کے واقعات، اور قوموں نے جن نبیوں کی تصدیق کی وہ کس طرح کامیاب ہوئے، اور جن قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا وہ کس طرح ناکام ہوئے، کس پر کب کیوں کس طرح عذاب آیا، کیوں آیا، کس طرح آیا، کون سا عذاب آیا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، میدان محشر اور برز اور عالم آخرت اور جنت و جہنم اور وہاں کی وہ سخت ترین آگ جس کا قرآن نے نقشہ کھینچا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں غور سے سننا، میں لمبا بیان نہ کروں گا کیونکہ تھکا ہوا ہوں، نیند پوری نہیں ہوئی، مگر میں جس طرف آپ کے دل و دماغ کو پھیرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میرا اور آپ کا ایک بنیادی عقیدہ اگر عقیدے کے درجے میں پختہ نہ ہو میرے دوستو تو ہو سکتا ہے کہ ہم گوشت کھا رہے ہوں، مسلمانوں میں شادی بیاہ کر رہے ہوں اور عید و بقرعید کی نماز اور جمعے کی نماز پڑھ رہے ہوں، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ مر کر جس دن قبر میں پہنچے اور آنکھ کھلے تو پتہ چلا میں مومن نہ تھا، میں تو منافق تھا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں حق سبحانہ و تعالی نے اعلان کیا ہے، اب غور سے سننا، قرآن کریم میں حق سبحانہ و تعالی نے اعلان کیا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے مسلمانوں اگر تم سود سے نہیں بچو گے، سودی لین دین کرو گے، سودی کاروبار کرو گے، سود کا کھانا استعمال کرنا برتنا کرو گے تو تمہارا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ جب ایک مولوی، ایک عالم دین، ایک شریعت کا جاننے والا، قرآن کی تفسیر کرنے والا میرے دوستوں ممبر پر آپ کو یہ اعلان سناتا ہے تو جو لوگ سودی کاروبار میں لگے ہیں اور سودی نظام میں پھنسے ہیں، کیا کبھی وہ سوچتے ہیں کہ آج سے اس کی فکر کرنی ہے؟ قرآن اعلان کرتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹائیں گے اور صدقات کو بڑھائیں گے۔ میرے دوستو آنکھیں تو یہ دیکھتی ہے، آنکھیں تو یہ دیکھتی ہے جس نے 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ صدقہ کر دیے اس کے 9 لاکھ بچے، اور جس نے 10 لاکھ کو فکس ڈپوزٹ میں ڈال کر 5-10 سال میں نکالا تو اسے 10 کے 20 ملے۔ اور قرآن اعلان کرتا ہے کہ صدقے سے مال بڑھے گا اور سود سے مال گھٹے گا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات سامنے آئے تو یہ مرد مومن سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک ایسے جھک جائے، دل بھی جھک گیا، زبان بھی جھک گئی، نگاہیں بھی جھک گئی، کان بھی جھک گئے۔ اگر میرے رب نے کہا غیر محرموں کو نہ دیکھو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی مسلمانوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیا فائدہ ہوگا؟ ذالک ازکی لہم۔ میرے بھائیو اس مسجد میں پہلے کبھی بیان نہیں ہوا، آؤ آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن سے جوانوں ثابت کرتا ہوں کہ نظر بچاؤ اور جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ۔ نظر، یہ نظر چھوٹی سی چیز لگتی ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے میرے دوستو، یہ نظر چھوٹی چیز نہیں ہے۔ میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کی تقریباً 80-82 سال کی عمر ہوئی، فرماتے ہیں میری ساری زندگی کا تجربہ ہے کہ جو اس دور میں نظر کے مجاہدے کو اٹھا لے گا اور نظر کی حفاظت کر لے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔
چلو یہ تو تمہارے شیخ کی بات ہے، آؤ میں قرآن و حدیث کو آج دل میں بات آ رہی ہے، قرآن و حدیث سے ذرا نظر کے بارے میں کچھ تفصیلی باتیں کر لوں، کیونکہ آج گلی میں جاؤ تو نظر خراب، بازار میں جاؤ نظر خراب، گھروں میں جاؤ رشتہ داروں میں نظر خراب، کہیں جا کے بیٹھو سامنے ٹی وی نظر خراب، بس اسٹاپ پہ جاؤ تو نظر خراب، اور جہازوں میں جاؤ تو ایئر ہوسٹس ہے تو نظر خراب، سیل فون جیب میں پڑا ہے، کوئی کام کرنے چلو نیٹ پر تو نظر خراب۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، نظر کا ڈالنا یہ ایک اختیاری چیز ہے۔ ایک بار جب نظر پڑی، دل کے اندر میلان ہوا، وہ میلان محبت میں بدلا، وہ محبت عشق میں بدلی، اور جب عشق ہو گیا اب دل اس کا غلام بن گیا۔ دل کہتا ہے فون کر، دل کہتا ہے ادھر چل، دل کہتا ہے ادھر بات کر، اس لیے کہ یہ دل بادشاہ ہے۔ میرے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ارے دنیا کا کوئی سمجھدار صدر ملک کا وزیر اعظم اگر اپنے ملک کی حفاظت کرنا چاہتا ہو اور اپنے کیپٹل کی حفاظت کرنا چاہتا ہو، دارالسلطنت دارالخلافہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ بارڈروں پر اپنی فوج کو مضبوطی سے لگا دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ آج یہ نظر کا مسئلہ بڑا سنگین، آؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ذرا تھوڑی تفصیلی بات کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مسلمانوں سے کہیے اپنی کچھ نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ کون سی نگاہیں؟ جو غیر محرم پر پڑے، چاہے وہ غیر محرم لڑکی اور چاہے وہ امرد خوبصورت لڑکا جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، وہ کالج میں ہو، وہ مدرسے میں ہو، وہ مسجد میں ہو، وہ ٹیوشن پڑھاتے ہوئے ہو۔ کیوں میں اس لفظ پر جوش میں آیا؟ میرے بہت سے ایسے متعلقین ہیں جن کو میں نے ٹیوشن پڑھانا چھڑوا دیا۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے حضرت بات یہ ہے میں نے ٹیوشن شروع کی، نہ وہاں ماں نہ باپ کو اندر، کمرے میں وہ بچہ بچی بیٹھے، ٹھیک ہے وہ کوئی اتنے بڑی عمر سے نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے طبیعت میں اتنا میلان، نمازوں میں ان کا خیال رہنے لگا، سونے سے پہلے ان کا خیال رہنے لگا، چلتے پھرتے ان کا خیال رہنے لگا۔ میں نے ان سے کہا میرے عزیز اگر اپنے شیخ کی بات مانتے ہو تو تقویٰ فرض ہے اور یہ ٹیوشن فرض نہیں ہے، فوری طور پر چھوڑ دو۔ چلو ذرا بڑھو، میں کیا کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نگاہوں کو نیچا رکھو، غیر محرم عورتوں سے رکھو، نوجوان لڑکیوں سے رکھو، اور امرد کوئی خوبصورت لڑکا۔ میرے شیخ فرماتے تھے جس کی طرف دیکھنے سے طبیعت کا میلان ہو، جی چاہے کہ اس سے بات کریں، جی چاہے اسے قریب لے لیں، جی چاہے تنہائی میں اس سے کچھ دل لگی کی باتیں کریں۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لڑکوں کا فتنہ لڑکیوں سے اشد ہے۔ تلبیس ابلیس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان لکھا ہے 70 کنواری لڑکیاں چھوڑ دی جائیں، ایک نوجوان بیری خوبصورت لڑکا جو 70 کنواری لڑکیوں سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت تھانوی ارشاد فرماتے ہیں اس لڑکے کے عشق کا اور امرد و بیریش لڑکے کی محبت اور اس کے عشق اور اس کے ساتھ ربط و ضبط اور تنہائیوں میں تعلق یہ ایسا خبیث ترین و شدید قسم کا فتنہ ہے اور آزمائش ہے کہ جس کی خرابیوں کو لکھنا میرے احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ یہ جملے میرے پاس ساتھ میں کتاب ہے میرے بیگ میں، اس میں پڑھ لو، میں آپ کو دکھا دوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں اور بزرگوں، یہ نہ سوچنا یہ مولوی صاحب اس کو نماز روزہ بات کرنے کے لیے نہ ملا، یہ کس قسم کی بات کرنے لگا۔ ارے میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم لوط کا اور ان کی غلط اور بدترین قسم کی گندی حرکت کا پورا ذکر فرمایا، قصہ پورا تفصیل سے آیا۔ ان کی اس گندی حرکت کا ذکر فرمانے کے بعد ان کے اوپر جو عذاب ذکر کیا
گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پتھروں کی بارش ہوئی۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پتھر مسومہ تھے، یعنی بستی کو حضرت جبرائیل سمائے دنیا تک لے گئے اور وہاں سے اس بستی کو الٹا گیا، وہ زمین پر ایسے گرے، ایسے تہس نہس ہوئے، پھر اوپر سے سمجھ لو آج کے دور کی اصطلاح میں ایسے میزائل ان پر پھینکے گئے کہ نام بنا فلاں ابن فلاں کو یہ پتھر جا کر لگے گا۔ اللہ کا غصہ ابھی بھی جاری ہے، وہ مر گئے، وہ ختم ہو گئے، وہ مردہ ہو گئے، اللہ کا غصہ ابھی بھی جاری ہے۔ پتھروں سے ان کو تہس نہس کر دو، پتھروں سے ان کو صفایا کر دو۔ وہ پتھر آ کر کے لگتے تھے، پوری بستی الٹ دی گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مدارس ہو، اسکول ہو، کالجز ہو اور دوسری سوسائٹیاں ہو، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو غیر محرموں سے پردے کر لیں گے، نظریں بچا لیں گے، لیکن جب اس طرح کا کوئی موقع آئے گا پھر وہ دور بھاگتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر یہ کوئی ایسی بات ہوتی تو قرآن اس کا نقشہ نہ کھینچتا۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ارشاد فرمایا، شعر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، وہ شعر سنانا چاہتا ہوں۔ بچو تم امردوں سے، ان حسینوں سے دور ہو جاؤ، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا۔ اور اس میں اور دوسرے اشعار ہیں۔ مجھے اصل میں جو موضوع میرے بھائیوں بیان کرنا چاہتا ہوں، نظروں کی حفاظت اس دور میں کتنی اہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے نبی مسلمانوں سے کہہ دیجئے اپنی بعض نظروں کو نیچا رکھا کریں، دیکھیں نہیں ادھر ادھر۔ آگے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیا کرے۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے نظروں کی حفاظت کے بعد یہ بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ جو نظر بچا لے گا سمجھ لو اس نے بارڈر بچا لیا۔ جب بارڈر پر پہرا لگا دیا اور نظریں بچا لی تو اس کا دل، اس کا جو دارالسلطنت دارالخلافہ ہے وہ خود بخود محفوظ رہے گا۔ جب دل محفوظ رہے گا تو شرمگاہ خود محفوظ رہے گی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص میرے لیے ضمانت و گارنٹی لے لے دو چیزوں کی۔ نمبر ایک، جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے، زبان کی حفاظت کی گارنٹی لے لے کہ اس زبان سے کسی کو گالی نہیں دوں گا، برا بھلا نہیں کہوں گا، گانا نہیں گاؤں گا، غیر محرم سے گندی سندی باتیں نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا، کسی کے بارے میں برے جملے نہیں بولوں گا، کسی کو گالی نہیں دوں گا، کسی پر بہتان نہیں لگاؤں گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تقریباً 18 کے قریب زبان کی آفات نقل فرمائی ہے۔ اس زبان سے کتنی تباہی آتی ہے۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کی جسامت چھوٹی ہے مگر اس کی جو حرکت ہے وہ بہت بڑی ہے۔ عامتاً جنگوں اور لڑائیوں کی اور آپس میں شوہر و بیوی اور گھر میں اور دوستوں میں اگر آپ جاؤ گے پتہ لگانے کے لیے، اسٹارٹنگ اور ابتدائی کی زبان سے ہوتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ایک مرتبہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ میں دارالعلوم آزاد میں تشریف لائے اور فرمایا تمہارے سامنے 10 سیکنڈ کا بیان کروں گا۔
10 سیکنڈ کا بیان. ایسا کیسا بیان ہے بھائی 10 سیکنڈ کا؟ ارے مطلب 10 منٹ کہا ہوگا. نہیں 10 سیکنڈ. سن لیجئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو حضور کا فرمان ہو گیا. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے، من نجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کی کوئی سبیل بتائیے. ہم سب نجات کے محتاج ہیں. فتنوں سے نجات ہو جائے، مصیبتوں سے، الجھنوں سے، ٹینشن سے چین سکون مل جائے، جب قبر کے عذاب سے نجات ہو جائے اور حساب و کتاب سے بچ جائیں، پل صراط سے گزر جائیں، جہنم سے بچ جائیں. تو فرمایا جہنم سے نجات کی کیا صورت؟ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ ہے وہ سنیے. املک علیک لسانک وابکی علی خطیئتک ولیسعک بیتک. 3 باتیں 10 سیکنڈ میں ہو گئی. سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں کر لو. اور دوسرے وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر روتے رہو. یہ ابکی یہ فعل مضارع سے ہے، تجدد استمراری، ایک بار رونا نہیں، روتے رہو. آج امت سے یہ رونا اٹھ چکا. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اخبار نکلتا ہے، اس میں ایک مرتبہ میں نے لکھا ہوا دیکھا، حضرت نے ارشاد فرمایا آج امت سے شب اخیر میں اٹھ کر رونے والی آنکھیں چلی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے خوف سے رونا میرے دوستو ایسی عظیم نعمت ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک قطرہ آنسو کا ما من عبد يخرج من عينيه دموع وإن كانت مثل رأس الذباب إلا حرمه الله على النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جو کوئی بندہ اللہ کے خوف سے ڈر سے روئے اگرچہ اس کی آنکھ سے اتنا آنسو نکلا ہو جیسے مکھی کے کنک کے پر کا کنک، مکھی کا سر، مکھی نہیں، مکھی تو اتنی موٹی ہوتی ہے، مکھی کا سر اتنا سا اگر رو لے تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں ہیں. وہ آگ کے جسے ساری دنیا کے سمندر ملا کر اس پر ڈال دیا جائے تو وہ بجھے گی نہیں، مگر یہ آنکھوں سے نکلنے والا آنسو اس کو بجھا دے گا. الا حرمه اللہ علی النار، فرمایا جہاں تک آنسو جائے گا وہ جہنم پر حرام. حضرت تھانوی فرماتے ہیں اللہ کی شان رحمت سے یہ بعید ہے کہ یہاں تک آنسو آیا تو اسے حرام کر دے اور باقی آگا جہنم میں جلتے رہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں ارشاد فرمایا، بڑا عجیب مضمون ہے دوستو، یہ میں مستقل بیان کیا کرتا ہوں. اللہم ارزقنی عینین حقالتین تسقیان القلب بذروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والابراس جمرا. اے اللہ مجھے ایسی دعا کے دے دیجیے جو موسلادھار بارش کی طرح آنسو برسانے والی ہو، جو دونوں دل کو سیراب کر دے آنسو بہانے کے ذریعے سے. دل کو سیراب کر دے وہ آنکھیں، ہائے 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 ہائے، آنسو بہانے کے ذریعے سے. میرے عزیزو بھائیو، یہ دل کو سیراب کرنا جب آپ کھیت میں اپنے مثلاً پھول پھلواریاں لگائیں اور درخت لگائیں اور پودے لگائیں اور اپنی زراعت کی چیزیں لگائیں اور اس میں جا کے پانی دیں، تو میرے بھائی جب وہ پانی دیتے ہیں تو وہ پھول پھلواریاں، وہ درخت وغیرہ سیراب ہوتے ہیں، ان پر پھول بھی آئے گا، ان پر پھل بھی آئے گا. جب اللہ کا یہ نیک بندہ سجدوں میں جا جا کر اللہ کے سامنے روتا، آہوزاری کرتا، گریا و بوکا کرتا ہے، تو اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے اس کے دل میں اللہ کی معرفت کے، محبت کے، اللہ کے قرب کے پھول کھل جاتے ہیں.
اور وہ پھول ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی خوشبو ایسی بھینی بھینی، ایسی مزیدار کہ یہ اللہ والا جہاں بیٹھ جائے وہی چاروں طرف سے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ارد گرد دیوانے پھرنے لگے اور وہ مست ہو جائیں، وہ اپنے دنیا کے غموں کو بھول جائیں اور کچھ دیر کے لیے ان کو ایسا لگنے لگے جیسے شاید کہ میں جنت کے کسی بالا خانے میں بیٹھا ہوں۔ میرے عزیزوں، جو میں نے جو کچھ بولا اس پہ غور کر لیجئے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو، سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو، یا رب کرم سے اپنے تو توفیق مجھ کو دے، یا رب کرم سے اپنے یہ توفیق مجھ کو دے، ہر آن ذکر تیرا لیل و نہار ہو، ہر آن ذکر تیرا لیل و نہار ہو، اور خشکی ہو یا دری ہو یا میں فضا میں ہوں، خشکی ہو یا دری ہو کہ میں یا میں فضا میں ہوں، جاؤ جی جلدی دل میرا پر نثار ہو، جاؤ جدھر جس کا دل اللہ پر نثار ہوگا وہ فضاؤں میں کسی قیمت پر ایر ہوسٹس کو نہیں دیکھے گا۔ ہے کیوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، میرے رب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد دعا فرمائی، یا اللہ جو کسی کی بہو بیٹی کو دیکھے اسے اپنی رحمت کے سائے سے ہٹا لینا، اسے ملعون کر دینا، اسے لعنت کے سائے میں لے آنا، اسے اپنی رحمت سے دور کر دینا، یہ رحمت للعالمین نبی کی بد دعا ہے۔ اس سے میرے شیخ فرماتے تھے جس گھڑی کوئی کسی کو اس طرح سے تاکتا جھانکتا دیکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے سے ہٹ کر نفس کی سواری بن جاتا ہے، لعنت میں آ جاتا ہے۔ تو جو اللہ کو یاد کر رہا ہوگا وہ ہر چیز ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، بہرحال میں عرض کرتا تھا یہ آنکھوں کے آنسو ایسی چیز ہے جب آدمی روتا ہے تو دل ایسا صاف ہوتا ہے۔ اسی لیے مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قساوة القلب من جمود العين من قساوة القلب، وقساوة القلب من كثرة الذنوب، وكثرة الذنوب من كثرة الغفلة، وكثرة الغفلة من حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة۔ یہ جو آنکھیں خشک ہوتی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے،
آنسو نہیں نکلتے اچھی بات نہیں ہے دوستو۔ ارشاد فرمایا، مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں آنکھوں کا خشک ہو جانا دل کی سختی سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت سے ہے۔ ادھر حرام کھا لیا، ادھر نظریں ڈال لی، ادھر گالی دے دی، ادھر غیبت کر لی، ادھر کچھ نہ کچھ غلط سلط حرکتیں کر لی تو دل کی سختی آئی۔ اور جب دل میں سختی آتی ہے کثرت ذنوب سے ہے، اور کثرت ذنوب غفلت سے ہے، اور غفلت کیوں ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت سے، اور دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اس لیے جب اللہ کا کوئی دیوانہ مستانہ جو اپنے دل میں اللہ کو لیے ہوئے ہو، دل میں بھی اللہ آتے ہیں، آتے ہیں اپنی تجلیات کے ساتھ آتے ہیں۔ ما وسعني ارضی ولا سمائی ولكن وسعني قلب عبد المؤمن، نہ مجھے میری زمین سما سکی، نہ میرا آسمان سما سکا، لیکن میرے مومن بندے کے دل نے مجھے سما لیا۔ یہ حدیث شریف حضرت تھانوی نے تکشف میں نقل فرمائی ہے۔ میں نے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم سے ایک مرتبہ ان کے سامنے بیٹھ کے سوال کیا، حضرت یہ اللہ دل میں آتے ہیں کیا مطلب؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تجلیات کا دل میں آنا، اور پھر فرمایا میرا ایک شعر سنو، حضرت مفتی تقی صاحب کا شعر آپ کو سناؤں اور ان کے لہجے میں سناؤں۔ بسا لینا کسی کو دل کا کلیجا ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل کا کلیجا ہے، پہاڑوں کو تو بس آسان جل کر دور ہو جانا، اور قدم ہے راہ الفت میں۔ کیا شعر ہے، کیا غضب کا شعر ہے، کتنا اونچا شعر ہے۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، کیا بات ہے میرے دوستو۔ ہائے 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 ہائے، مومن بندہ بیمار ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، بیماری نہیں جا رہی ہے، بیماری نہیں جا رہی ہے، کوئی اور پریشانی ہے، مانگ رہا ہے، نہ نماز چھوڑتا نہ روزہ چھوڑتا، ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، گھر میں پریشانی ہے، غلط غلط عاملوں کے پاس نہیں جاتا، ہندو جوگیوں کے پاس نہیں جاتا، اللہ کے دین کو، قرآن کو، دعاؤں کو، تعوذات کو، سورہ آیت الکرسی کو، سورہ فلق، سورہ ناس کو مضبوطی سے پکڑا ہے، 2 رکعت پڑھتا اللہ سے مانگتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ کچھ بھی ہو جائے آپ کا در چھوڑ کر جاؤں گا نہیں میرے دوستو۔ یہ ہے وہ، یہ بندے مومن ہر آن اپنی منزل پر کھڑا ہوا ہے۔ بھائی صاحب کیا مطلب؟ اگر بیماری دور ہوئی تو بھی اس کو اس کی منزل مل گئی، اور خدا کی قسم اگر بیماری دور نہ ہوئی اور یہ اللہ سے مانگتا رہا اور اس در کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو بھی یہ منزل پر چلا گیا۔ ایک حدیث قدسی ہے، میرے بندے بیماری کے طرف میں بھیجتا ہوں اور میں تجھے دیکھتا ہوں، تو اس کا شکوہ شکایت کرتا ہے، اس کا گلہ کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے کہیں اور جاتا ہے یا میری طرف لپکتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی طرف لپکتا اور کہتا ہے یا اللہ یہ جو بھی کچھ حالات ہیں، یہ جو بھی کچھ ناگواریاں ہیں، یہ جو بھی کچھ مسائل ہیں، بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جانا یا میرے جوان بیٹے کا دنیا سے رخصت ہو جانا یا کوئی مالی نقصان ہو جانا، یا اللہ یہ سب آپ کی طرف سے ہے، میں آپ کا در چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ حدیث شریف میں آیا ایسا بیمار اگر مر جاتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہوتا ہے جیسے اس کی ماں کے پیٹ میں اس کو آج ہی جنا ہے۔ میرے عزیزوں، اسی لیے بہت سے کینسر کے بیمار، بہت سے ٹی وی کے بیمار، بہت سے اور دوسرے بیمار، میں ان کے بارے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، میرے عزیز مذہب اسلام نے مجھے اور آپ کو کسی لمحے مایوس نہیں چھوڑا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا کہوں دوستو، میں کبھی سوچ کے اپنے گھر والوں میں خطاب کر کے کہتا ہوں اگر مذہب اسلام میرا مذہب نہ ہوتا، نامعلوم ٹینشن ڈپریشن میں کب سے سر پھوڑ کے ہم مر جاتے۔
آپ کہیں کینسر کے بیمار کے لیے، ٹی بی کے بیمار کے لیے آپ کیا نسخہ رکھتے ہیں؟ میں کیا نسخہ رکھتا ہوں؟ میرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت صدیق اکبر آئے رضی اللہ عنہ اور فرمایا یا رسول اللہ، خلاصہ حدیث، یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ حضرت یا رسول اللہ، خلاصہ پیش کر رہا ہوں، ہم صحابہ سارے کانپ اٹھے ہیں، کیونکہ سب سے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ جو کچھ کسی سے ہوا اور قرآن کی آیت اتر گئی کہ اسے سزا ملتے رہے گی، کیا ہوگا ہمارا؟ فرمایا ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے دوستو۔ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارے میرے صدیق تو سمجھ نہیں پایا، یہ جو مومن ہوتا ہے اسے تو اللہ تعالی اس سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں ان کے بارے میں دنیا میں کبھی کوئی غم ڈال دیا، کبھی کوئی بیماری ڈال دی، کبھی کوئی تکلیف آ گئی، کبھی کوئی مصیبت آ گئی، کبھی کوئی حادثہ آ گیا، دنیا میں اللہ اسے اس طرح آزمائشوں کی چکیوں میں چلاتے ہیں حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں جا کے ملتا ہے کہ رتی برابر بھی کوئی خطا اس کی اعمال میں لکھی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا ہے صدیق یہ آخرت کے بارے میں نہیں، مومن کے لیے دنیا کے اندر ہے، کوئی گڑبڑی ہوئی، کچھ حادثہ آیا، اب آخرت میں، اسی لیے فرمایا یہ امت مرحومہ ہے۔ بہرحال مضمون جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو ایمان والو، ہماری تو ہر قدم پر منزل آئے کیا مذہب اسلام۔ کل اس مسجد میں یہ مضمون آیا تھا، تھوڑی سی ایک جھلک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے اچھے حالات ڈالوں تو شکر کر لے تو بھی تو نے مجھے پا لیا، اور بیماری ڈالوں، تکلیف ڈالوں، صبر کر لے تو بھی تو نے مجھے پا لیا، دونوں ہاتھ میں لڈو۔ کیسا مذہب، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صبر پر وہاں تو اللہ نے کہا شکر کرو گے تو نعمت بڑھاؤں گا، نعمت بڑھاؤں گا، اور صبر پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صبر پر فرمایا میں خود تمہیں مل جاؤں گا۔ کیا بات ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ صبر پر اللہ فرماتے ہیں میں خود تمہیں مل جاؤں گا، شکر پر فرماتے ہیں نعمت میں اضافہ کروں گا۔ اسی سے ایک نقطہ سنو ایمان پر خاتمے کا، میرے عزیزوں، ایمان پر خاتمہ تقریباً ہر مسلمان کو چاہیے۔ ایمان پر خاتمے کا ایک نسخہ سن لو، وہ نسخہ کیا ہے؟ حکیم الامت مجدد ملت مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ اللہ کا نعمت ایمان پر شکر ادا کر لیا کرو۔ تو جب روزانہ شکر ہوگا اللہ فرماتے تم شکر کرو میں بڑھاؤں گا، بڑھاؤں گا، بڑھاؤں گا، بڑھاؤں گا، بڑھاؤں گا۔ جس دن زندگی کا آخری دن ہوگا تو بڑھتا تو رہے گا ایمان، گھٹے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکر پر وعدہ ہے میں نعمت بڑھاتا رہوں گا۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، اور یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ کیا بات حضرت نے کہی ہے، کیا بات کہی ہے دوستو۔ تھکن سے چور ہے ایک مومن، اسی لیے مومن کے بارے میں آیا یہ دنیا حقیقت میں اس کی جگہ ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو راحت و آرام آخرت میں ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا تو مومن کا تو قید خانہ ہے، اور اسی لیے جب مومن صبر کر کر کے حالات سے گزر گزر کر اللہ تعالیٰ کے یہاں جائے گا اور میرے دوستوں وہ جنت میں پہنچے گا۔ روایت سنا رہا ہوں، میرے پاس قرآن و حدیث ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، حدیث شریف کا مضمون سنا رہا ہوں۔ جب یہ مومن جائے گا جنت کی نعمتوں میں جب اسے ایک ہوتا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے کبھی تکلیفوں میں رہا؟ پھر کیا کہے گا؟ یا اللہ نو تکلیف خیال بھی نہیں، پتا بھی نہیں میں کبھی تکلیف میں تھا۔
اور اگر کوئی کافر صدیوں زندگی گزارے، ساری دنیا کا بادشاہ بن کے رہے، ہر قسم کی نعمتیں ہو، میرے بھائیوں جہنم کا عذاب اتنا شدید اور سخت ہے، جب اسے ایک غوطہ دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا تجھے یاد ہے کہ کبھی تو راحت و آرام میں تھا، تو کہے گا نہ مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی راحت و آرام میں تھا۔ ہم دنیا کی خاطر مرے جا رہے ہیں، کھیل تماشا۔ قرآن نے 3 کلمات بولے ہیں، قرآن کے کلمات کو لفظ میں نہیں بولتا ادب کی وجہ سے، لفظ کا لفظی معنی ہے پھینکنا۔ بہرحال قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے 3 کلمات دنیا کے بارے میں بولے، اعلموا، جان لو۔ اور جاننے کا مطلب کیا ہے؟ بس جان کی ایک طرف پھینک دو، سب کچھ دنیا کو سمجھو نہیں، جان لو یعنی دل دماغ میں اس بات کو بٹھا لو یہ دنیاوی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے، لہو ولعب وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ بچپن میں جیسے بچے مٹی کا گھر بناتے ہیں، پھر ذرا بڑے ہوتے ہیں، کھیل کود تماشوں میں لگتے ہیں، پھر جب جوان ہوتے ہیں تو مال دولت، بلڈنگیں، کاروبار، تفاخر، اور 14 لاکھ کی شادی، اور 25 لاکھ کی شادی، اور 25 کھانے۔ کیوں؟ میری برادری کا فلاں اوکھلے میں رہتا ہے، اس نے پچھلے سال جب شادی کی تھی 12 قسم کے سالن تھے، مجھے 15 کے بنانے ہیں، اگر میں نے 15 کے نہ کیے میری ناک کٹ جائے گی۔ یہ ہے تفاخر۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا ابتدائی زندگی کے مراحل، درمیانی زندگی کے مراحل، وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب یہ بڑے میاں سیٹھ صاحب کہتے ہیں میرے 5 بیٹے ہیں، ایک کی فیکٹری دلی میں نوئیڈا میں ہے، 2 کی فیکٹری ممبئی میں دبئی میں ہے، اور 3 کا یہ ہے، اور میرے گھر میں 25 اولادیں ہیں، 3 یہ 5 وہ، بیٹھا ہوا تفاخر کر رہا ہے۔ یہ جب بڑھاپے کی عمر کو آ جاتا ہے میرے عزیزوں، یہ عمر کے مراحل گزر کر ایک دن جب قبر میں جاتا ہے، اب کیا ہے اس کی حقیقت؟ اب کیا ہے اس کی حقیقت؟ مٹی کا ڈھیر۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی کسی وجہ سے اگر قبر کھودنی پڑ جائے، مٹی کے قبر کے اندر کی مٹی نکالو ہاتھ میں اور اوپر کی مٹی لو اور دیکھو فلاں نتھو خان، اس کی قبر ہے جناب، 4 مہینے پہلے انتقال ہوا تھا، دلی کے اوکھلے کا بہت بڑا آدمی تھا، دیکھ لو اس مٹی کو اور اوپر کی مٹی کو، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ بہرحال میرے بھائیو مضمون لمبا ہو گیا، دوسری طرف نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مختصر میں 10 منٹ میں سمیٹ لوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مومنین سے کہہ دو نظریں بچائیں، نظر بچاؤ گے شرمگاہ بچے گی، اور جب شرمگاہ بچے گی تو کیا فرمایا؟ ذالک ازکی لہم۔ بہت سے ساتھی ہو سکتا ہے انتظار میں ہوں کہ مول صاحب نے کہا قرآن سے ثابت کرو کہ نظر بچانے سے جنت ملے گی، میں اب ثابت کرتا ہوں۔ ذالک ازکی لہم، جب نظر اور شرمگاہ تم نے بچائی تو تمہیں تزکیہ ملا، دل کی صفائی ملی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، پاک و صاف کر لیا، وہ فلاح پا گیا اور کامیاب ہو گیا۔ اور تیسری آیت میں قرآن نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یہ والے مومنین آگے جن کا ذکر ہے یہ فلاح پا گئے، کامیابی حاصل ہو گئی، یہی فلاح وہاں آیا، یہی فلاح یہاں آیا۔ اب آیتوں کو جوڑو، نظر بچانے سے شرمگاہ بچے گی، زنا سے بچیں گے، جب نظر بچی شرمگاہ بچی، جب نظر شرمگاہ بچی دل کی صفائی ملی، جب دل کی صفائی ملی فلاح ملی، اور جب فلاح ملی تو الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ تو میرے دوستوں نظر بچانے سے جنت، آؤ میں اپنے نبی کے ارشادات سے ثابت کرتا ہوں جنت نظر بچانے سے۔ ایک روایت میں آیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے النظر سهم من سهام ابلیس مسموم، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ میرے پیارے مسلمان جوانوں بھائیوں،
ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں نظر بچاؤ، کیونکہ سچا نبی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ابلیس کا تیر اور زہریلا تیر، اگر بدن میں تیر لگے آپ مرہم پٹی کر لیں تو شاید صحت مل جائے، لیکن اگر وہ تیر زہر کے اندر پکا لیا گیا ہو اور اب وہ کسی کو مارا جائے تو نتیجتاً جان چلی جائے گی۔ یہ نظر ایسی خطرناک چیز ہے، اتنے انسانوں کے اندر سے جان یعنی ایمان چلا گیا۔ یہ غیر مسلم لڑکیوں پہ عاشق، یہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں پہ عاشق۔ ایک قصہ بہت مرتبہ سنایا، بغداد کا ایک مؤذن تھا، جامع مسجد کا، صالح نام تھا۔ پہلے زمانے میں اوپر چڑھتے تھے اذان دینے کے لیے، وہ وہاں چڑھا، وہاں سے اس کی ایک عیسائی لڑکی پر نظر پڑی۔ پڑھنا ڈالنا جب ہم نیچے رکھیں گے تو دونوں سے عبادت رہے گی، لیکن اگر پڑھ گئی، پڑھتے ہی اٹھا لی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى، اے علی جو پہلے پڑھ گئی تو دوسری مت ڈال، پہلی معاف ہے دوسری پہ پکڑ ہے۔ یہاں سے جوانوں نے کیا نکالا؟ مولوی صاحب نے کہا پہلی پر معاف دوسری پر پکڑ، ایک بار ایسی ڈالو کہ ہٹاؤ ہی نہیں۔ تو میرے جوانوں جیسے ہی ڈلنے کے بعد ارادہ کیا دوبارہ رکھنے کا اسے، اب یہ دوسری نظر ہے، اب یہ پہلی نظر نہیں ہے۔ تو ابلیس کا تیر، اگر آپ مسجد میں بیٹھے، کوئی بتائے مسجد کے گیٹ کے باہر 4 8 10 گنڈے بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہے، ساری اسٹریٹ خاموش ہے، تو اکیلا جائے گا، تیری طاق میں بیٹھے ہیں، تجھے ماریں گے جان سے۔ تو میرے عزیزوں کوئی سمجھدار آدمی جائے گا، ہم کو جس نے خبر دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اے جوانوں جب جی چاہے ذرا ایک نظر اپنی محبوبہ فلم کو دیکھ لوں اور مووی میں فلمی ایکٹر اور اداکار کو دیکھ لوں، کیوں؟ تاکہ کچھ سکون مل جائے، فوراً میرے نبی کی بات ذہن میں لے آنا۔ تیر دوبارہ لگنے سے سکون نہیں ملتا، بیماری بڑھتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو خارش ہو اور وہ خارش میں کھجائے جا رہا ہو، ایک مرتبہ کھجایا، پھر ہاتھ ادھر رکھا، بڑی میٹھی میٹھی کھاٹ آئی، کہتا ہے ذرا کھجا لوں تاکہ آرام ملے، میرے پیارے آرام نہیں ملے گا اور اندر آگ لگے گی، جتنی مرتبہ نظر ڈلے گی جرم زیادہ ہوگا، تیر زیادہ لگیں گے، دل چھلنی ہوگا، دل مردہ ہوگا، دل میں غیر کی محبت آئے گی، یہ محبت ایمان کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ وہ صالح مؤذن وہاں تھا، نیچے اترا، وہ تکبیر کہنے مسجد میں نہیں گیا بلکہ وہ چلا اور اس لڑکی کے گھر گیا، دروازہ کھلوایا، اندر جا کے اسے چمٹ گیا، کہنے لگا مجھے تجھ سے شادی کرنی ہے۔ عیسائی لڑکی بولی میں عیسائی، تو مسلمان، کیا مطلب شادی کا؟ کہنے لگا جو بھی تو چاہے منظور ہے۔ کہا تم مسلمان نہ رہو، اسلام چھوڑو، عیسائیت قبول کرو۔ اس نے اسی وقت ایک کلمہ کہا انا بریء مما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے سامنے ابھی اس دین سے براءت کا اقرار کرتا ہوں جس دین کو محمد لے کر آئے ہیں، اور نصرانیت کو اختیار کرتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، نظر اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ آج پوری دنیا میں اگر آپ یہودیوں کے بچھائے ہوئے جال کو دیکھو، پھر سے سن لو اس کلمے کو دہراتا ہوں، یہودیوں کے بچھائے ہوئے جال کو دیکھو جو امت مسلمہ کے ارد گرد بچھایا ہے، اور جو گھروں کو، ہماری چھتوں کو پھاڑ کر ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے، اور اسپیشل ہمارے یوتھ اور ہمارا جوان طبقہ جس طرح اس پر حملہ کیا ہے، تم کو بنیادی بات یہ نظر آئے گی کہ یہ نظر ہے، نظر سے غلط سلط چکروں سے زناکاریاں۔ میرے دوستو آج ایک بات کہتا ہوں، علماء سے تصدیق کر لینا، اس روئے زمین پر سب سے پہلے قتل سے پیچھے جو بنیاد ہے وہ نظر ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلی والدین کی نافرمانی کی جو بنیاد ہے وہ نظر ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلی قطع رحمی کی جو بنیاد ہے وہ نظر ہے۔ کیا کہہ رہے ہو مولوی صاحب؟ زیادہ جذبات میں آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔
اس دور میں ایک لڑکا ایک لڑکی اس طرح سے ہوتے تھے، ایک مرتبہ میں پیدا ہوئے، دوسری مرتبہ میں قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اس طرح خوبصورت نہ تھی۔ اصول ان کی شریعت کا یہ تھا، حضرت آدم کی شریعت کا، کہ قابیل کی شادی ہوگی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی لڑکی سے، اور حابیل کی شادی ہوگی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی لڑکی سے۔ قابیل کی نظر پڑی اس پر تو اس نے دیکھا یہ تو بڑی خوبصورت اور اس میں تو اتنی خوبصورتی نہیں۔ ابا نے کہا ایسا کرنا ہے، اس نے کہا مجھے ماننا نہیں ہے، مجھے جو ہے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ بالآخر مانا نہیں، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچی جیسے کہ آج کل پہنچ رہی ہے، گھر سے بھاگ جاؤں گا اگر مجھے وہاں شادی نہ کرنے دو، گھر سے چلا جاؤں گا، زندگی پر کبھی نہیں آؤں گا۔ ماں باپ کو جوان بیٹے نے جب یہ دھمکی دی، ماں باپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ جو جوان ابھی باپ بنے نہیں ہے ان کو اولاد کی محبت کا خدا کی قسم علم ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی پتہ نہیں ہے۔ یہ اولاد کی محبت ایسی نازک ہے جیسے ہاتھ میں چھٹی انگلی نکل آئے، کاٹتے ہیں تو تکلیف اور اگر نہیں کاٹتے تو بدنما معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال اس اولاد نے آج رات دن کے کھیل تماشے ہیں۔ اوئے ہوئے بالآخر قابیل نے ٹھان لی میں حابیل کو قتل کر ڈالوں گا۔ کیوں؟ لڑکی کے چکر میں، اسی کے چکر میں کیوں نظر نہ پڑتی تو خوبصورتی سامنے نہ آتی، جب خوبصورتی سامنے آئے اندھا ہو گیا۔ وہ صالح مسجد بغداد کا مؤذن میرے بھائی بزرگ دوستو وہ جا کے سمٹ گیا، اس نے کہا عیسائیت قبول کر، کہا قبول کرتا ہوں، کر لی عیسائیت قبول، کہا یقین نہیں آ رہا ہے، خنزیر کا گوشت رکھا ہے کھاؤ، کہا کھا لیا اسی وقت میں، اور آگے بڑھو میرے دوستو آگے بڑھو۔ اس نے کہا ابھی بھی یقین نہیں ہے، شاید لالچ میں تم نے کھایا ہو، شراب پی کے اور دکھا دو، کہا لاؤ شراب کا گلاس دے دو، اسی وقت میں شراب بھی پی لی۔ اب اس نے کہا اب مجھے یقین ہو چلا کہ تم سے میری شادی ہوگی، لہذا میں ایسا کرتی ہوں تم یہاں اوپر چڑھ کر فلاں کمرے میں شام تک کے لیے ٹھہر جاؤ تاکہ میرے ابا آئیں، میں ان کو سارا قصہ بتاؤں اور میری تمہارے ساتھ شادی ہو جائے۔ میرے بھائیو وہ شخص، وہ صالح مؤذن جو اذان دے کے نیچے اترا تھا، جو اب تک صالح کے نام سے مشہور تھا، جس کا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، وہ اس وقت میں اوپر چڑھتے ہوئے پیر پھسل کر زمین پر اس طرح گر گیا کہ اس کا سر زمین پر لگا، وہ اسی وقت میں مر گیا۔ اس عورت نے، عیسائی لڑکی نے اس کو ٹانٹ وغیرہ میں لپیٹا اور گھر کے باہر کسی ڈسٹ بن وغیرہ میں جنگل میں کہیں پھینک دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، شیخ عبداللہ اندلسی، شیخ عبداللہ اندلسی جن کے متبعین میں بڑے بڑے شبلی اور جنید و کیا کہلانے والے اور بڑے بڑے ان کے مریدین جو سبا اشرا میں قرآن پڑھتے تھے، جن کو ہزار حدیثیں یاد تھی، جن کا بغداد میں ایک شور بپا تھا، اتنا بڑا وہ انسان تھا۔ آج کل جو بہت سے بزرگ ہیں، وہ بزرگ ایک طرف، وہ اتنا بڑا آدمی تھا، چلے جا رہے تھے قافلے میں، چلے جا رہے تھے۔ قصہ تو لمبا ہے، بتانے کا وقت نہیں، نظر پر بتاتا ہوں۔ ایک جگہ کنویں پہ پہنچے، عیسائی لڑکی پانی نکال رہی تھی، زیوروں سے سجی ہوئی تھی۔ شیخ عبداللہ اندلسی کی نظر اس عیسائی لڑکی پر پڑ گئی تو دیکھتے ہی دیوانے ہو گئے۔ وہ شیخ وہیں بیٹھے جن کے ساتھ بڑے بڑے خلفاء اور بڑے بڑے وقت کے امام اور علماء جا رہے تھے، جیسے ہی ان کی نظر پڑی شیخ بیٹھ گئے۔ مریدین سوچ رہے ہیں حضرت اٹھیے تاکہ چلے، حضرت اٹھے تاکہ چلے، مگر حضرت اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ شیخ بیٹھے ہیں، 1 منٹ گزری، گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 4 گھنٹے گزرے، 10 گھنٹے ہوئے۔ شیخ نے کہا ایک بات سن لو، اس پر میری نظر پڑتے ہی میرے قلب و جگر میں اس طرح اس کی محبت بے وقت ہو گئی، مجھ پر اللہ کی تقدیر نافذ ہو گئی ہے
اس لیے اب میں یہاں سے لوٹ کر جانے والا نہیں ہوں، تم اپنا اپنے جگہ پر مقام پر پہنچ جاؤ، جب تک میں اس لڑکی کو نہیں پالوں گا، حاصل نہیں کر لوں گا، تب تک میں جاؤں گا نہیں۔ چنانچہ سب چلے گئے، روتے رہے، تڑپتے رہے۔ شیخ نے کہا میرے اوپر اللہ کی تقدیر نافذ ہو گئی۔ میرے عزیزوں، جوانوں، دوستوں، بزرگوں، کان کھول کے سن لو، میرے شیخ کے دو جملے ہیں، ان کو دل کی تحقیق پہ لکھ لینا۔ جب لڑکیوں کو دیکھو، فلموں کو دیکھو، گندی چیزوں میں پڑ جاؤ، یہ نہ خیال کرو رات کو توبہ کر لوں گا، کل کو توبہ کر لوں گا۔ میرے شیخ کا ایک کلمہ ہے، ایک جملہ ہے جو روح کی بیماریوں کا علاج کتاب میں لکھا ہے کہ ہر گھڑی یکساں نہیں ہوتی، ہر لمحہ برابر نہیں ہوتا۔ کہیں ایسا نہ ہو آج تک تمہارے اوپر اللہ کی صفت علم کی تجلی تھی، لیکن آج صفت غضب و قہار و انتقام کی تجلی اگر آ گئی تو وہی توبہ اور تمہارے دل کے درمیان پردہ آڑ کر دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھ گھومنے والوں، سیل فون کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے گندے دانت مت کھیلو، یہ کل کو قیامت کے دن یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ اس بدماش نے مجھے میرے اللہ آپ کی مرضی کے خلاف باتھ روم میں جا کے استعمال کیا تھا، ہم نے دین کو کھیل تماشا سمجھا ہے۔ وہ حی و قیوم اللہ زندہ ہے، وہ دیکھتا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں تمہاری آنکھوں کی ساری خیانت کو جانتا ہوں، جو تم ونڈو سے جھانک رہے ہو، جو تم کنکھیوں سے دیکھ رہے ہو، جو تم سیل فون میں کسی اور بہانے سے دو زانو ہو کے بیٹھ کر اور اپنی گود میں لے کے دیکھ رہے ہو، کلاس روم میں پڑھتے ہوئے کتاب کے نیچے استری کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، میرے بھائیوں، اللہ کی ذات سے کہاں چھپو گے؟ جوان سوچ لیتا ہے ارے میاں تنہائی ہے، مزے آ رہے ہیں، چلو فلاں ہوٹل بک کرو، والد نے پیسے دیے ہیں، آج تو میں گھر میں اکیلا ہوں، آ جا میری محبوبہ آ جا، آج یہاں کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے شیخ فرماتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں یا نیک کام کرتے ہیں، چار گواہ بنتے ہیں، غور سے سن لو، چار گواہ۔ نمبر ایک، یہ اعضائے بدن یہ گواہ بن رہے ہیں۔ قیامت کے دن زبان پہ تالا لگ گیا، تالا لگ گیا، پیر بول رہا ہے، کھال بول رہی، ہاتھ کی کس سے مصافحہ کیا تھا جا کر؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، یہ ہاتھ بول رہا ہے میرے ذریعے سیل فون کے بٹن دبائے تھے، یہ ہاتھ بول رہا ہے میرے ذریعے نیٹ چلایا تھا، یہ ہاتھ بول رہا ہے کمپیوٹر چلایا تھا، لوگ تالا کھولا، گاڑی چلا کے فلاں گرل فرینڈ کے پاس گیا، فلاں فلم ہال میں گیا۔ میرے دوستو، یہ ہاتھ بول رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہمیں ایک مذہب ملا ہے جو ایک جامع مذہب ہے، زندگی کے نظام کو لیے ہوئے ہے، فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، نام اعمال تیار ہو رہا ہے، زبان پر تالا لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نام اعمال پڑھ لے، دیکھ لے اپنی خباثتوں کو، دیکھ لے اپنی گندگیوں کو، یہ ہے تیری سارے کرتوت تیری نگاہوں کے سامنے ہے، چھپ کے کہاں جا سکتے ہیں میرے دوستو؟ بہرحال آگے بڑھو۔ شیخ عبداللہ اندلسی نظر کا سمجھا رہا ہوں، نظر پڑی تو کیا حشر ہوا، اس لیے ہر گھڑی میرے دوستو برابر نہیں ہوتی، کانپ اٹھنا چاہیے۔ وہ لمحات ہوتے ہیں کبھی اللہ کی طرف سے ایسا غضب اترے گا کہ توبہ کی طرف طبیعت ہی نہیں چلے گی۔ ایک شخص نے علماء کو ستاتے تھے، میرے حضرت نے بیان کیا کراچی میں، جب ان کی موت کا وقت آیا، موت سے پہلے کہا جاتا تھا توبہ کر لو، کہتے تھے میں سب کچھ بولنے پر قادر ہوں لیکن مجھ سے یہ توبہ کا جملہ بولا نہیں جاتا۔ ہم تو سوچ کے بیٹھے ہیں ارے ایمان مل گیا، مسلمان ہیں، ایمان کے ساتھ مریں گے، کیوں مریں گے بغیر ایمان کے؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن غلط حرکتیں جو لعنت والی ہے، خباثت والی ہے، اللہ کے غضب والی ہے، میرے دوستو بڑا مسئلہ ہے۔ شیخ عبداللہ اندلسی وہیں بیٹھ گئے، سب چلے گئے، پورے بغداد میں کوہرام مچ گیا،
کوحرام مچ گیا. پتا کیسا کوحرام؟ اتنے لوگ مر گئے صدمے میں، اتنا بڑا صدمہ برداشت نہ کر سکے. اور بالآخر شیخ گھومتے رہے، کس کی لڑکی ہے؟ فلاں کی. پہنچے وہ پادری تھا، اس نے کہا شادی کرنی کر دوں گا لیکن خنزیر چرانے پڑیں گے، خنزیر چرانے پڑیں گے. اور یہ ہوتا ہے دل کی تبدیلی. ہم سمجھتے ہیں توبہ کر لیں گے، اختیار میں ہے. بالآخر وہ شیخ عبداللہ راضی ہو گئے کہ میں خنزیر چراؤں گا مگر مجھے اس سے شادی کرنی ہے. شادی کر دی گئی، خنزیر چرانے لگ گئے. 1 سال تقریباً گزر گیا. کتابوں میں لکھا ہے مریدین متعلقین خلفاء کو خیال آیا آج ذرا جا کے شیخ کی حالت کو تو دیکھے. جب گئے دیکھا کہ شیخ اسی چھڑی سے جس چھڑی سے بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر خطاب کیا کرتے تھے، قرآن کی تفسیر سناتے تھے، حدیثیں مختلف سندوں کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے، اسی چھڑی سے شیخ خنزیر چرا رہے ہیں. یہ مریدین، یہ بڑے بڑے مشائخ یہ پہنچ کے کہا حضرت وہ کیا گیا، رحم کھائیے اپنے اوپر، ہمارے اوپر. کہنے لگے مجھے اب کوئی قرآن کی آیت یاد نہیں ہے، میرے پاس حدیث کا کچھ علم نہیں ہے، صرف اتنا جانتا ہوں، مجھے حدیث سے صرف اتنا یاد ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل لے اسے قتل کر دو. مجھے قرآن کی صرف یہ آیت یاد ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جسے خدا ذلیل کرنے پر آ جائے اسے دنیا میں کوئی عزت نہیں دے سکتا. حضرت شیخ اس واقعے کو اپنی کتابوں میں بہت لکھتے ہیں. لکھا ہے کہ وہ روتے روتے اللہ سے دعائیں مانگنے لگے. اور کتاب میں لکھا ہے وہ جو خنزیر چل رہے تھے وہ بھی آ گئے اور میں نے آپ سے یہ امید نہ کی تھی کہ میں مجھے آپ اتنے قریب کر کے اتنا دور سے. میرے بھائیوں بجائے کا کوئی مذاق اڑاتا تھا، تیری داڑھی سے تو میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے. ان بزرگ نے یہ وصیت کر دی مرنے سے پہلے کہ جب میرا چنانچہ کی آج یہ کہنے کی ضرورت کر سکتا ہوں کہ میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے افضل ہے، کیونکہ اگر میں کفر پر مرتا خدا کا غضب آج ایمان کی سلامت بلبے غور بریم. جس دن ایمان گیا جس کا کسی کو پتا نہیں. ایک حدیث شریف ہے، غور سے سن لو، اللہ دل میں ڈالتے ہیں. بندہ ہے آ گیا کہ ایک بالش کا فاصلہ رہ گیا، اس پر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ رہا ہے. اور کبھی کچھ بندے زندگی اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، وہ توبہ کرتے ہیں اور توبہ کے نتیجے میں سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں. وقت نکلا خبر نامعلوم کر یہ کافر دائرے ایمان میں داخل ہو کر دین کا دائی اور شیدائی بن جائے اور میں اپنی کسی غلط انکار دیا تو نمازوں کا مزہ چلا گیا، عبادات کی حلاوت چلی گئی. اب ذرا وقت بہت ہو گیا، آگے بڑھو. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو عید جو حلاوت دنیا کی کیسی ہی حسینہ اس کے سامنے آ جائے لیکن وہ کہے گا میرے اللہ نے منع کیا ہے. دل پر زور پڑ گیا، زور پڑی، جان نکلنے لگی. ہوا شہید جسے عشق ہوا اس نے اس کو چھپایا اور پاک دامن رہا. ذرا ہاؤ آر یو مائی فلاں گڑبڑ سڑبڑ باتیں کی بات ہے. افضلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، میں اس کے بدلے میں اسے ایسا ایمان دوں گا جو اپنے اس کی مٹھاس. 5 کلو مجاہدہ ہے، 5 کلو حلوہ ایمانی. کوئی عاشق مزاج ہے، رومانٹک طبیعت ہے، اس کے مزاج میں عشق ہے اور ادھر ادھر لگا ہے کر کے اٹھا آج سے حلاوت الایمانی اذا دخلت قلبا لن تخرج منه ابدا ففيه بشارة الى حسن الخلق. ملا چلتی نہیں ہے.
اور ادھر ادھر کے آدمی کی بات پیش کرو اسے اٹھا کے رسی کی چوکری میں ڈال دو، لیکن اگر میں قرآن اور حدیث پیش کر رہا ہوں میرے دوستوں، پھر ایک دکاندار ہے میرے، میں ان کا نے یہاں رکھی ہے کپڑے نظر، آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے، زبان کا زنا غیر محرم سے بات کرنا ہے، کان کا زنا ان کی باتیں سننا ہے، اور دل کا زنا مزے لینا ہے، زنا میں مبتلا کیوں؟ جتنے کسٹمر صبح سے شام تک آئے اور انہوں نے دل لگا لگا کے باتیں کی اور کانوں کا زنا ہوا، آنکھوں کا زنا ہوا، میرے بھائی مومن ان کو گناہ ہوگا۔ کیا ہوا؟ اور میں نے ان سے کہا کیا ہوا کہتے ہو؟ اللہ کے حکم کو توڑنا کوئی معمولی بات ہے؟ اسے کہتے ہو کیا ہوا؟ نے یوں لکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کے نبی کی بد دعا ہے جو جس نے اپنے کو دیکھنے کے لیے پیش کیا ہو۔ میرے شیخ فرماتے تھے یہاں مؤنث کا صیغہ نہیں ہے، اس میں اشارہ ہے اگر حقیقت ہو کوئی کپڑے پہن کر ہماری جوان بازاروں میں پھر رہی ہیں۔ ہمیں جمعے کی نماز میں ایسے بیان کے لیے بیٹھا، مجھے بٹھا دیا، میں اکثر بیان کرتا نہیں، تو میں نے لوگوں سے کہا تمہارے چہرے تم سارے اکیلے کیوں آئے مسجد میں؟ یہاں کوئی عورت نظر ہی نہیں آ رہی ہے، مرضی بن جائے۔ مولوی صاحب بیٹھو، جواب تم ہوگے علماء کے پاس لیے گھروں کا فتنوں کا زمانہ ہے، نماز کے لیے اور شاپنگ سینٹروں میں گھومنے کے لیے اور ٹیوشن پڑھنے کے لیے جانے کے لیے جاب کر کے جا کے آ رہی ہے، چلو ٹھیک ہے پردے میں ہے، شوہر نے پاس میں 2-4 قدم پر 1 کلومیٹر پر مسلم گرلس کالج، مسلم گرلس ہے پردے میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عورتوں کو کہا تھا، جب امام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مقتدی صحابہ کیا کہا تھا، اور تم بہرحال مضمون ایسا ہے، یعنی اللہ کی طرف بلانے کا یہ بھی دعوت ہے، دین کی باتیں کرنا، تقریر کرنا، یہ دعوت کا کام ایسا ہے میرے بھائیوں۔ میں نے اس میں آپ کو تعجب کی بات بتاتا ہوں، ہر مسئلے کی 10-12 سال پہلے میں یہاں آتا تھا، بیوی بچوں کو لاتا تھا، کبھی کبھی یہ سمجھ لو کہ مجھے مظفر نگر میں 30 دن تیری مرتبہ میں آیا اور میں نے گھر والوں کو بتایا دیکھو میرا گھر پر رہنا بہت کم ہوگا، تم کو گھر پر لے آیا ہوں۔ پہلے ہی دن پورے 25-28 دن بچہ تو بیمار سے کہا یہ اللہ کے دین کا کام کرو اور ہر مسئلے کا علاج، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تبلیغ میں کوئی نکلے اور بیوی ہاسپٹل میں پڑی، تبلیغ میں کوئی نکلے بچے کی پیدائش ہو، نہ ہم اسباب جو اس کو ڈاکٹر سے دکھائے تو بیان کے بیچ میں چھوڑ کر ابھی فوراً وہاں چلا جاؤں گا۔ تم کرو گے سوال کیوں؟ سوال یہ تو کیوں؟ جواب کے حکم کے پابند دین حق سے نہیں، تو اس وقت سارے دین کے کام چھوڑ کے وہاں جا، اس لیے تو وہاں جانا ہے۔ اس لیے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں سامنے سے بیوی وغیرہ گرنے لگے، چوٹ لگے، کوئی بڑا حادثہ ہونے لگے، نیت توڑ دو، اسے پہلے بتا۔ تو بس اسی پر ختم کرتا ہوں، تھکاوٹ تھی لیکن احساس نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے دے، قوت دے دے، اللہ ہمارے ایمان کی مدد حفاظت فرمائے۔ رب العالمین۔